होगा मुझे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे। आज बड़ा अहम दिन है। कौमी सलामती को दरपेश खतरात की बुनियाद पे आज पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास इस वक्त भी जारी है। पिछले 4 घंटों से मुसलसल ये इजलास जारी था। दरमियान में वक्फा आया जिसमें आला तरीन सिविल और अस्करी क़यादत मिल के बैठी है। अफसोसनाक बात यह है और सबसे अहम तरीन बात यह है कि पाकिस्तान को जब भी बहरानों का सामना होता है, किसी न किसी इस तरह की संगीन क्राइसिस की सिचुएशन का सामना होता है, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जहां पर भी सियासी क़यादत के मिल बैठने का वक्त आता है वहां से गैर हाजिर हो जाते हैं। और आज भी ऐसा ही हुआ कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गैर हाजिर हैं, बावजूद इसके कि बहुत अहम इशूज़ हैं। अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल है, भारत के साथ मामलात की सूरत हाल है, मकबूजा कश्मीर के हालात हैं। तो ये बहुत अहम इशूज़ हैं जिनका पाकिस्तान की अंदरूनी कौमी सलामती पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत, अपोजिशन वहां पर मौजूद है, विफाकी वुज़रा वहां पर मौजूद हैं, वुज़राए आला वहां मौजूद हैं, सिविल अस्करी क़यादत पाकिस्तान की आला तरीन अस्करी क़यादत आर्मी चीफ साहब वहां मौजूद हैं। खुद उन्होंने सियासी क़यादत के सवालात के जवाब दिए। DGISI ने ब्रीफिंग दी, DGMO वहां मौजूद रहे, DGISPR, लेकिन अगर नहीं थे तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब। इस पर सवाल करेंगे। और दूसरा जो इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं, जो कौमी सलामती को इश्यूज दरपेश हैं, खास तौर पे अफगानिस्तान की रैपिडली चेंजिंग एंड डेवलपिंग सिचुएशन की वजह से उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ सकता है, क्या पाकिस्तान तैयार है, इसी हवाले से सवालात करेंगे आज प्रोग्राम में। और सबसे पहले सवाल करने के लिए और अहम जवाबात लेने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर खारजा पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम कसूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। सबसे पहला सवाल, क्योंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास इस वक्त भी जारी है। पाकिस्तान की आला तरीन सिविल और अस्करी क़यादत वहां पर मौजूद है पिछले कई घंटों से, और अभी मजीद कई घंटों तक ये इजलास चलना है। लेकिन कोई मौजूद अगर नहीं है इस अहम तरीन, हसास और संजीदा मौजू पर भी, तो वो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब। जी, मेरी ख्वाहिश तो यही होती कि इसमें वज़ीर-ए-आज़म होते, लेकिन अब ऑप्शन आपके सामने ये है कि वज़ीर-ए-आज़म का एक खास नुक्ता नज़र है जो आपने कई दफ़ा सुना है। कल उन्होंने वो बयान नहीं किया बजट की कंक्लूजन पे, वो मैं समझता हूँ एक अच्छी बात थी। तो बजाय इसके कि उस किस्म की आपस में जुमलाबाजी हो, उससे तो बेहतर है कि बाकी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स वहाँ हैं। लेकिन मेरे अपना राय तो यह है कि अगर वज़ीर आज़म होते तो बेहतर होता। लेकिन बहरहाल मैंने आपको बता दिया है, इस सिचुएशन जो आपके सामने है कि पहली दफ़ा वज़ीर आज़म ने कल, जिसको पंजाबी में कहते हैं हाथ हौला रखा, उन्होंने उस किस्म की ज़बान इस्तेमाल नहीं की जो माजी में वो अपोजिशन के बारे में करते रहे। और कल उन्होंने अपोजिशन को दावत भी दी इलेक्शन के सिलसिले में वगैरह वगैरह। इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूं, क्योंकि एक दफा किसी ने पूछा था विलियम ग्लैडस्टोन से, जो बरतानिया के वजीर आजम 3-4 मरतबा रह चुके हैं, कि जनाब खारजा पॉलिसी की कामयाबी का राज, उन्होंने कहा मुल्क के अंदर इत्तेहाद, तो वो बहुत जरूरी है। आपने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया। अब जरा आगे इश्यूज की तरफ बढ़ते हैं जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी डिस्कस हो रहे हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान का इशू। अफगानिस्तान की सूरत हाल जिस तरह से मुसलसल तेजी के साथ दिन ब दिन बदलती चली जा रही है, तालिबान जिस तरह वहां पेश कदमी कर रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ रिकैप्चर कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अमरीकी फौज के इनखला के बाद और अमरीका लग रहा है कि एक बार फिर अपनी जान छुड़ा के वहां से भाग रहा है, और जो बाकी इम्पैक्ट पड़ेगा वो पाकिस्तान पे। तो जो इम्पैक्ट पाकिस्तान पे पड़ना है, जो खतरात हैं पाकिस्तान के लिए, इमिनेंट डेंजर्स हैं, आप क्या कहते हैं कि कौन कौन से खतरात हैं और कितने ज्यादा हो सकते हैं वो खतरात? देखिए, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, वो हमारे लिए तो ये हमने माजी में देखा है कि अफगानिस्तान में जब खाना जंगी होती है
تو اس کا سارا جو ملبہ ہے ہم پہ گر جاتا ہے. اور پچھلی دفعہ تو 3 ملین جو آئے، بلکہ ایک زمانے میں تو 4.5 ملین ریفیوجیز آ گئے تھے. اور پھر جو پاکستان کا امن تباہ ہوا ہے اس کا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری یہ خواہش ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی نہ ہو، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ جب سے پریزیڈنٹ بائیڈن نے اعلان کیا ہے تو وہ جو طالبان ہے وہ تقریباً یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کامیاب ہو گئے، وکٹری ہو گئی ہے، اور اب ان پہ پریشر ڈالنا پاکستان کے لیے بھی مشکل ہو گیا. ایسے لگ رہا ہے کہ وہی سمجھتے ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے سامنے کہ وہ وکٹری حاصل کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جیت بھی اگر جائیں، وہ اگر کابل پہ زبردستی قبضہ بھی کریں تو نتیجے میں خانہ جنگی ہوگی، اور افغانستان کو جس بین الاقوامی امداد کی ضرورت ہے وہ تو مغرب سے آئے گی، امریکہ، یورپین یونین سے، کچھ مسلمان ممالک سے بھی آ سکتی ہے. تو وہ تو ملبے پہ اگر حکومت کرنی ہے افغانستان نے، طالبان نے، دوسری بات ہے. تو میرا اسی خیال ہے کہ طالبان کو اس بات کا احساس ہے. تو پھر دیکھنے کی یہ بات ہے کہ اگر ان اس کا یہ احساس ہے تو بات چیت کیوں نہیں ہو رہی اشرف غنی صاحب کی حکومت کے ساتھ. اس میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اشرف غنی کو نمائندہ نہیں سمجھتے، اور ان کے بعد وہ جن لوگوں کو سمجھتے ہیں، مثلا جو ازبیکس کے نمائندے ہیں، تاجکس کے نمائندے ہیں، ہزاراز کے نمائندے ہیں، ان سے وہ کوئی نہ کوئی ایسا ارینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو شامل کر لیں حکومت میں. دوسری چیز یہ ہے کہ طالبان نے اپنے امبریلا کے نیچے تاجک اور ازبیک اب ملائے ہیں، اور ان کی لیڈرشپ میں بھی 25% جو ہیں وہ آ گئے ہیں لیڈرشپ میں نان پشتون، جو کہ ایک اچھی بات ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو ان کے دماغ میں ہوگا، لیکن کیا مغرب اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ کیا موجودہ طالبان حکومت اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ تو اگر یہ بات صحیح بھی ہو کہ طالبان کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ وہ اکیلے حکومت نہیں کریں گے بلکہ باقی قومیتوں کو بھی ساتھ شامل کریں گے، تو جو پرابلم نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خانہ جنگی کی کیفیت کی طرف تو پھر بھی جائیں گے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ جب افغانستان میں وہ کامیاب ہو جائیں تو بجائے یہ کہ وہ اکیلے حکومت کریں کابل پہ، وہ دوسروں کو شامل کر لیں گے. لیکن اس میں جو ملیشیاز ہیں وہ حکومت کے ساتھ اب شامل ہو گئی ہیں. حکومت کی فوجوں کو شاید یہ اندازہ تھا کہ وہ طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے جو ملیشیاز ہیں وار لارڈز کی وہ بھی شامل ہو گئی. تو یہ ٹھیک ہے کہ اگر طالبان پہلے سے سبق سیکھ چکے ہیں، جو وہ کہتے ہیں ہم نے سیکھا ہے، تب بھی ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس خانہ جنگی سے کیسے بچیں. سر، یہ تو آپ نے افغانستان کے اندرونی صورتحال کے بارے میں بڑا تفصیلی جواب دے دیا. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہی تھی، ایک بار پھر اپنا سوال دہرا دیتی ہوں کہ پاکستان کے لیے کیا خطرات ہوں گے؟ افغانستان کے اندر جو بھی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ افغان حکومت کمزور پڑ جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ امریکی انٹیلیجنس رپورٹس بھی ہیں، امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کی رپورٹس بھی ہیں کہ جی اگر امریکی فوج کا انخلا وہاں سے ہوتا ہے افغانستان سے، تو اس کے 6 مہینے یا سال کے اندر اندر افغان حکومت کے ختم ہونے یا کمزور ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اور اگر طالبان برسر اقتدار آ جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے پھر خطرات کیا بڑھ جاتے ہیں افغانستان کی بدلتی ہوئی اندرونی صورتحال سے؟ جی، میں نے پہلے آپ کو خطرات کا تو ایک اندازہ بتایا تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ ایسے ہی معاملہ جاری رہا تو اس میں جو مغرب کی پوزیشن ہے وہ بھی کچھ بدل سکتی ہے. طالبان تو بھی یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ امریکہ وہاں سے غائب ہو گیا وغیرہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ٹھیک ہے، پاکستان نے کہا ہے کہ ان کو وہ اڈے نہیں دے گا، اور لگ یہ رہا ہے کہ وسطی ایشیا کی ریاستوں میں ان کے لیے وہ اب گنجائش نہیں ہوگی جو پہلے تھی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ریفیوجیز والا معاملہ ہے وہ بہرحال بڑھ جائے گا پاکستان کی طرف. حالانکہ اب کے پاکستان نے جو باڑ لگائی ہے اس کے نتیجے میں امید یہ ہے کہ ماضی کی غلطی دہرائی نہیں جائے گی، کہ اگر ریفیوجیز آتے بھی ہیں تو کم تعداد میں آئیں گے لیکن رجسٹر ہو کے آئیں گے، اور ان کو ایران نے جیسے پچھلی دفعہ کیا تھا ان کو مخصوص جگہوں پہ رکھا جائے گا،
اور ہم وہ نہیں کریں گے کہ ہم بالکل ان کو کھلا چھوڑ دیں، وہ چاہے کراچی چلے جائیں، پشاور چلے جائیں، لاہور جائیں، اسلام آباد. اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ نقصان ہوا، اور پھر میں بین الاقوامی برادری کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے. پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر انہوں نے زبردستی قبضہ کر لیا تو ہم ریکگنائز حکومت کو نہیں کریں گے. پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس حکومت کو ریکگنائز کریں گے، یہ پرائم منسٹر نے خود کہا ہے، جو یہ سمجھیں کہ وہ نمائندہ حکومت ہے افغانستان کی مختلف قومیتوں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ الیکٹڈ حکومت ہے، الیکشن کے دو آثار دور نہیں، لیکن نمائندہ حکومت ہے. تو ایک گرے ایریا آ جائے گا کہ وہ نمائندہ حکومت کس کو تصور کیا جائے گا. سپوزنگ ہم سمجھتے ہیں، باقی امریکہ اور ویسٹ نہیں سمجھتا، تو ایک نئی سچویشن پیدا ہوگی. اس لیے کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ سول وار کی پوزیشن سے بچا جائے. سر، یہ جتنے خطرات کی نشاندہی آپ نے کی ہے پاکستان کے لیے افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان خطرات کے اگینسٹ پاکستان تیار ہے؟ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپوزیشن کا کردار کیا ہو سکتا ہے قومی سلامتی کے حوالے سے؟ اور حکومت کے لیے اگر مشکلات ہوتی ہیں تو اپوزیشن کو ساتھ دینا چاہیے، کس طرح سے ساتھ دے سکتی ہے؟ اس کا سوال تو جواب میں بہت آسانی سے دے سکتا ہوں کہ کسی ملک کی خارجہ پالیسی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی اگر اندرون خانہ بھی اس کو سپورٹ حاصل نہ ہو. تو یہ تو لازمی ہے، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ اپوزیشن کو مدعو کیا گیا ہے، اور ملٹری لیڈرشپ اور انٹیلیجنس کے ISI کے جو ہیڈ ہیں ان کو بریف کر رہے ہیں. ان کی سپورٹ تو لازم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اگر وہ اچھی بات ہے کہ کل جو پرائم منسٹر کی اسپیچ تھی اس میں اس قسم کی زبان استعمال نہیں کی گئی جیسے پہلے کی جاتی تھی، کیونکہ جو بھی پاکستان کے سامنے منظرنامہ آ رہا ہے وہ ایک مشکل منظرنامہ ہے، اور اگر اس مشکل منظرنامے میں ہماری قوم میں یکجہتی نہ نظر آئی تو خدشات بدرجہ بڑھ جائیں گے، کیونکہ قوم کو اکٹھا رہنا ایسے خطرے کے سامنے بہت ضروری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لازمی اپوزیشن کو اس میں شامل ہونا چاہیے، اور خوشی کی بات ہے کہ ہوئے. اور اس جو آج بریفنگ ہو رہی ہے، یہی میری توقع اور دعا ہے کہ اس کے نتیجے میں قوم متحد ہو، باوجود اس کے کہ ابھی تک اپوزیشن اور گورنمنٹ ہر چیز پہ اختلاف کرتے رہے ہیں. ٹھیک سر، ون لاسٹ کوشچن آپ سے. بھارت کا افغانستان میں کردار، اور خاص طور پہ جو بھارت کے وزیر خارجہ کی افغان طالبان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، پاکستان پہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ بھارت کا افغانستان میں جو کردار ہے، پاکستان کے تحفظات، اس کو کاؤنٹر پاکستان کو بدلتی ہوئی صورتحال میں کس طرح کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان جو ہیں، ہم نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کے حکم پہ تو نہیں چلتے، اور یہ کوئی بری بات نہیں. جب اگر طالبان نے حکومت میں آنا ہے یا کسی ایسی حکومت میں شامل ہونا ہے جس میں ہر حال ان کا اہم رول ہوگا، تو بھارت نے تو ابھی سب طالبان کی سخت اپوزیشن کی ہے، اور طالبان کو اس بات کا پتہ ہے. اور اگر بھارت اب خفت مٹانے کے لیے انہیں مل رہا ہے کیونکہ سامنے راستہ کوئی نہیں رہا، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ گورنمنٹ آئے گی، یہ تو نہیں ہوگا کہ انڈیا اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز توڑ دے گا. انڈیا کا سفارت خانہ ہے. ہمیں جو اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف وہاں بیٹھ کے سازش ہوتی ہے، ہمارے بارڈر پہ حملے ہوتے ہیں، جس کی پشت پناہی انڈین انٹیلیجنس وہاں سے بیٹھ کے کچھ ایسے افغان ایلیمنٹس کے ساتھ مل کے کراتی ہے. وہ میرا خیال ہے طالبان اجازت نہیں دیں گے. اس سے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی جو جغرافیہ ہے، اس کے علاوہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں، نسلی، مذہبی، ثقافتی، وہ بھارت اس کی ریپلیسمنٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. سابق وزیر خارجہ پاکستان خورشید احمد قصوری صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. قومی سلامتی کمیٹی، پاکستان کو درپیش خطرات، خاص طور پہ افغانستان کا معاملہ، انہیں تمام ایشوز پر ایک بریک کے بعد مزید بات کریں گے کچھ مزید اپنے مہمانوں کے ساتھ. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک.
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब इन्हीं मामलात पे जिन पर ब्रेक पे जाने से पहले भी बात हो रही थी, कौमी सलामती कमेटी का इजलास अभी भी जारी है। अफगानिस्तान की सूरत हाल डिस्कस हो रही है, भारत की मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, और इसके अलावा पाकिस्तान को ऑन अ लार्जर स्केल जितने अंदरूनी और बैरूनी कौमी सलामती के खतरात लाहक हैं, इस पे अस्करी और सिविल क़यादत मिल के बैठी है विदाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इन्हीं मामलात पे अब प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं दो बड़े जबरदस्त मेहमान। सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं, एक तो जनरल नईम खालिद लोधी साहब सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं, साबिक वजीर दिफा रह चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार, बड़ा ज़बरदस्त अपना तज्जिया देते हैं बगैर किसी लगी लपटी के, मेजर जनरल एजाज आवान साहब। सर थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल नईम खालिद लोधी साहब, सर पहला सवाल मैं आपसे यहाँ पे करना चाहूंगी, वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी का इतना अहम इशू, बल्कि इतने अहम इशू अफगानिस्तान का मामला, पाकिस्तान के लिए क्या खतरात हो सकते हैं, पाकिस्तान पे असरात क्या पड़ सकते हैं, भारत के साथ ताल्लुकात, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल। लेकिन हमेशा की तरह जब भी कोई बहुत बड़ा क्राइसिस का सूरत हाल, बहरानी कैफियत होती है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस तरह की मीटिंग्स में से गैर हाजिर होते हैं, और आज भी वही हुआ। तो क्या इम्पैक्ट है इसका, मैसेज क्या है एक तो, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सियासी वहादत पे? देखें, ये काफी हद तक एक सियासी सवाल है जिसके लिए आप दो जर्नैलों को कहेंगे कि इसका जवाब दें। बहरहाल मैं अपना जो महसूस करता हूँ बता देता हूँ, उनको होना चाहिए था, होता तो बहुत बेहतर था, और ज्यादा यकजहती पैदा होती सियासी तौर पर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको इतना बड़ा इशू ना बनाया जाए कि असल इशू जो है वो बैकग्राउंड में चला जाए, कि जो वहाँ ब्रीफिंग हो रही है, जिस मौके पे हो रही है, जिस मकसद के लिए हो रही है, वो बहुत अहम है। सर ये जो कट ये बहुत बड़ा इशू है सर, वो मुल्क के वज़ीर आज़म, सर मुल्क के वज़ीर आज़म, ये बहुत बड़ा इशू है सर। मैं बात मुकम्मल कर लूं। बिल्कुल, इसमें आप सही कह रही हैं, ये एक इशू है। ही इज वेल ब्रीफ्ड। उनको उनका ख्याल था कि शायद उनकी मौजूदगी से ऐसा ना हो कि कोई बदमजगी पैदा हो जाए, तो उस बदमजगी से बचने के लिए अगर उन्होंने ये किया है तो मेरा ख्याल इट्स ऑल राइट। बट द थिंग, जो इवेंट हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मेरा ख्याल है कि जो अभी तक हमने देखा है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो सवाल जवाब हुए वक्फे में, उसमें जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ही इज वेरी सेटिस्फाइड एंड इट वाज अ गुड ब्रीफिंग। और जब किसी ने पूछा कि क्या आर्मी चीफ ने सवालों के जवाब दिए, उनका जी बिल्कुल दिए। तो मुझे लग रहा है बड़े अच्छे माहौल में हो रही है, बड़ा अच्छा। तो अगर अव्वल तो होना चाहिए था वजीर आजम को, लेकिन अगर वजीर आजम की गैर मौजूदगी की वजह से माहौल ज्यादा अच्छा है तो मेरा ख्याल मुझे इतराज नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी से माहौल ज्यादा अच्छा है। जनरल एजाज आवान साहब, सर आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी से माहौल अच्छा हो गया, ये काफी है, या इश्यूज इतने बड़े हैं, इतना बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता फेस करना पड़ सकता है अगर अफगानिस्तान में हमारे पड़ोस में तालिबान जिस तरह से पेशकदमी कर रहे हैं, और जो खबरें सामने आ रही हैं इस ब्रीफिंग में से भी कि तालिबान काबुल से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे रह गए हैं। सो इतने संगीन इश्यूज पर भी वज़ीर आज़म की कौमी सलामती कमेटी के इजलास से गैर हाजिरी, आप समझते हैं कि ये एक मामूली बात है, इसे नजरअंदाज कर दें, दरगुजर कर दें? गरीदा, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर इस सारी ब्रीफिंग का मकसद जो हमारी ईस्टर्न और वेस्टर्न महाजों पर होने वाली डेवलपमेंट्स हैं, जो पूरे रीजन में होने वाली डेवलपमेंट्स हैं, उसकी जो पाकिस्तान के लिए इम्प्लीकेशन है, इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल रही थी पॉलिटिकल लीडरशिप को ताकि वो बेहतर फैसला कर सकें, और जो कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास है, जो एनालिसिस है, वो उनके सामने पेश कर दिए जाएं फॉर इजी पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इस अहम मोड़ पर अगर पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करना है, तमाम लोगों को साथ लेके चलना है, और पॉलिटिकल लीडरशिप ने कोई बेहतर पॉलिसी साजी करनी है, तो इससे अच्छा साजगार माहौल हो नहीं सकता था, क्योंकि सिर्फ 19 आदमियों की गैदरिंग है। इसमें अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आते, यकीनन माहौल बेहतर होता, और उससे जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती, किसी हुलिगनिज्म के चांसेस नहीं थे, कोई शाउटिंग के चांसेस नहीं थे। आई पर्सनली फील कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो किसानों की गैदरिंग जिसमें वो गए हुए थे, उससे बेहतर होता कि वो इस इजलास में आकर बैठते, माहौल और बेहतर हो जाता। सर इससे मैसेजिंग क्या गई है, ना सिर्फ पाकिस्तान की कौमी सियासी क़यादत को, बल्कि अस्करी क़यादत हमेशा मौजूद होती है, कई घंटे वहां पे बैठती है, इससे मैसेजिंग क्या जाती है, ना सिर्फ आपके पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर की नजरें होंगी, सर भारत की नजरें होंगी कि पाकिस्तान का इतना आला तरीन फोरम का इजलास हो रहा है, और वहां से प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो खुद, तो इंटरनेशनल पाकिस्तान के अंदर और आलमी दुनिया पे क्या मैसेजिंग क्या जा रही है सर?
देखिए, मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन है, वो तो वहाँ डिफेंस कमेटी, डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, फॉरेन ऑफिस की कमेटी है, फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ मौजूद हैं, तो द गवर्नमेंट इज वेल रिप्रेजेंटेड। सिर्फ जो एक फिगर हेड हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अगर वो होते सर, वो तो अलामती तो नहीं अच्छा है ना, हो जाता। वजीर खारजा या वजीर दिफा या कोई भी और या वजीर इत्तलात, वो नेमुल बदल तो नहीं है ना वजीर आजम का। सर, ये तो चीफ एग्जीक्यूटिव को फैसले तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने लेने हैं ना सर, मुल्क के अफगानिस्तान का मामला हो, भारत का हो। आप अपनी पोजीशन पे कायम हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो होते तो माहौल और बेहतर हो जाता, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनका होना बनता था। ठीक, लेकिन आप समझते हैं कि उनके ना होने से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पड़ेगा? I would go with जनरल लोधी, जिस तरह वो कह रहे हैं कि लेट्स नॉट मेक एन इशू आउट ऑफ दिस थिंग। ये देखें कि जो इनपुट्स हैं उनको बिलावल भुट्टो कैसे रिसीव कर रहे हैं, शहबाज शरीफ कैसे रिसीव कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर और ऑल पार्टिसिपेंट, अगर वो इस इनपुट से मुतमईन है तो पॉलिसी तो पार्लियामेंट पे बनेगी ना। तो उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर वहां मौजूद होंगे तो बेहतर होता कि होते, और अगर नहीं है तो मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा कौमी सतह के। जो मकसद है वो अचीव फिर भी हो जाए। ठीक है, चलो मकसद पे बात कर लेते हैं, इनपुट्स पे बात कर लेते हैं, पाकिस्तान को दरपेश खतरात पे बात कर लेते हैं। जनरल नईम साहब, सर आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान के लिए इमिनेंट डेंजर्स क्या क्या हैं? खासतौर पर तालिबान जिस तरह से तेजी के साथ वहां पेश कदमी कर रहे हैं, रिकैप्चर कर रहे हैं। अभी कमेटी इजलास में भी बताया गया कि तालिबान काबुल से सिर्फ 1 घंटे के फासले पे रह गए हैं। तो अगर तालिबान वहां पे कैप्चर कर लेते हैं गवर्नमेंट को, वहां पे इक्तदार में आ जाते हैं, अफगान हुकूमत का अगर खात्मा हो जाता है या अफगान हुकूमत कमजोर पड़ जाती है, तो पाकिस्तान के लिए सर जनरल नईम साहब इमिनेंट डेंजर्स, इमिनेंट रिपरकशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं अपना नजरिया पेश करता हूँ कि 20 साल के बाद एक मुल्क से काबिज फौज निकल के गई, होना तो ये चाहिए था यहाँ एक जश्न का समा होता, और यहाँ एक सफ़े मातम बिछी हुई है, और कि जी तालिबान वहां से 1 घंटा दूर है। तो तालिबान ही 1 घंटा दूर होंगे तो और कौन होगा? किसने चलता किया है यहाँ से अमेरिकन फोर्सेज को और नेटो फोर्सेज को, आपके ख्याल में? अगर तालिबान ने किया है तो आपका क्या ख्याल है कि अगर नेटो फोर्सेज, यूएस फोर्सेज, अफगान आर्मी, इसे सब मिलकर तालिबान पर काबू नहीं पा सके और वो अब चले गए, तो अब तालिबान के अलावा आप किसी और का इंतजार कर रहे हैं कि कौन जाएगा? अच्छा, ये जो आप बात अगर मुझे कहने की इजाजत दे कि सफ़े मातम नहीं लेकिन कंसर्न जरूर है, तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को वेलकम करना चाहिए कि तालिबान अगर वहां पे इक़्तिदार में आ जाते हैं? तो देखिए, जब पाकिस्तान कह रहा है कि वी हैव नो फेवरेट्स, ना वेलकम करना चाहिए ना ही होकार मचाना चाहिए। लेट देम डू इट व्हाटएवर दे आर डूइंग। बात यह है कि जिस हुकूमत की आप बात कर रही है, अफगान हुकूमत, जरा सुन लें। जब इंतखाबात हुए तो इनको 5% वोट पड़े, जब वोट पड़ गए तो 6 महीने तक रिजल्ट का नहीं बताया गया कि भी रिजल्ट क्या है। जब रिजल्ट आया तो 2 लोगों ने कहा जी कि हम प्रेसिडेंट हैं। उनकी बात कर रही है, उनको हुकूमत समझती है। वो जिन्होंने हमेशा साथ दिया अमेरिकियों का, अमरीकी हार के चले गए, अमरीकियों ने उनको घास भी नहीं डाली और वो अफगान तालिबान से बात करके निकल गए। क्या आप उनकी बात कर रही हैं? दे आर नोवेयर, दे विल बी आउट। उनके लिए हम क्यों परेशान है? करने दें जो उनको करते हैं। एक छोटा सा इनकी आपस में मतभेद होगी, उसके बाद एक ग्रैंड जिरगा होगा। ये तालिबान की हिस्ट्री है, ये अफगानिस्तान की हिस्ट्री है, ये उनकी ज्योग्राफी है, ये उनका कल्चर है। उसके बाद ये आपस में बैठकर फैसला कर लेंगे। जब फैसला कर लेंगे, जो हुकूमत आएगी उनसे आप बातचीत कर लेना। आप क्यों परेशान है इतना? सर, मैंने आपसे सवाल किया था कि पाकिस्तान के लिए डेंजर्स क्या हो सकते हैं अगर हमारे पड़ोस जी, पाकिस्तान के लिए डेंजर्स मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान के लिए डेंजर्स ये हो सकते हैं कि अगर ये कोई वहां पर दूसरे मुल्क उसके अंदर मुदाखलत शुरू कर दें, क्योंकि एक कमजोर साइड है, एक स्ट्रॉन्ग साइड है। अगर तो स्ट्रॉन्ग और वीक को आपस में लड़ने दें, हमारा कोई सरोकार नहीं, आपस में फैसला कर लें, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उस वीक साइड की सपोर्ट में लोग आ गए, चाहे अमेरिकन हो, चाहे उनके छोड़े हुए लोग हो, चाहे हिंदुस्तान हो या कोई और हो, फिर प्रॉब्लम होगा। फिर ये खाना जंगी जो है वो लंबी चलेगी और फिर पाकिस्तान के लिए मसाइल होंगे।
اگر یہ خود آپس میں مسئلہ حل کر لیں, کوئی بھی ان کو نہ چھیڑے, ان کو لڑنے دیں جتنا لڑتے ہیں, پھر پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ان کی نارمل طریقہ ہے. افغانستان میں ایسے ہی حکومتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں. ٹھیک, چلیں اجاز امان صاحب, آپ کیا کہیں گے اس وقت افغانستان کی ریپڈلی جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, چینج ہو رہی ہے, پاکستان کے لیے خطرات کیا ہیں, چیلنجز کیا ہیں, اور پاکستان ان خطرات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے؟ سر کیا کہتے ہیں جنرل اجاز صاحب؟ دیکھیں غریب, پہلی بات یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت جس کو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کہنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, اس کو سائیڈ لائن خود وہ قوت کر کے جا رہی ہے جس نے 20 برس ان کو فیڈ کیا. جب طالبان کے ساتھ دوحہ میں معاہدہ ہوا تو نیگوسیشن ٹیبل میں اشرف غنی کی چیئر نہیں تھی. تو جب ان کی لیجیٹیمیسی کو خود امریکہ ایک کوسچن مارک کر کے چلا گیا ہے, اور خود طالبان سے ایک مطالبہ کیا ہے کہ آپ گارنٹی کریں کہ افغانستان کی سوئل امریکہ یا ان کے ایلائز کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, تو ان کو لیجیٹیمائز تو امریکن لیڈ کولیشن خود کر کے جا رہی ہے. تو جس کو لیجیٹیمیسی وہ دے کے جا رہے ہیں, اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ آ کے کیوں آگے بڑھ رہے ہیں یا خون خرابہ ہوگا. دوسری بات کہ اگر خون خرابہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں سب سے بڑی جو بات جنرل لودھی صاحب کر رہے ہیں, ڈائریکٹ ریسپانسبلٹی ہے ریجنل کنٹریز کی. اگر ریجنل کنٹریز جن میں ایران, رشیا, پاکستان, انڈیا اور تاجکستان, ازبکستان شامل ہیں, اور میں چائنا کو بھی شامل کروں گا, اگر یہ اپنا اپنا گھوڑا میدان میں نہ اتاریں اور ان کو لیٹ دیم سیٹل ایز پر دی ٹریڈیشن آف افغان, تو پھر تو یہ معاملہ بہت جلد حل ہو جائے گا اور پاکستان کے اوپر بہت سیریس فال آؤٹ نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو پھر یقیناً 2-3 مسائل بڑھیں گے. ایک, ریفیوجیز کی آمد موسٹ لائکلی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ جب وہ فیکشنز آپس میں جنگ ہو جائے گی تو جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹ وہاں بیٹھے ہیں, یا وہ ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز جو پاکستان میں انسٹیبلٹی کریٹ کرنا چاہتی ہیں, ان کے لیے ایک سکوپ پیدا ہو جائے گا کہ وہ بھی کہیں کسی خطے میں بیٹھ جائیں اور پاکستان میں بالخصوص بلوچستان اور سی پیک ریلیٹڈ جو ٹارگٹس ہیں ان کو وہ انگیج کرنا شروع کر دیں. تو یہ تو 2 بڑی اہم امپلیکیشنز ہیں جو ہوں گی. اور تیسری یہ ہوگی کہ جو ڈیولپمنٹ اس ایریا میں ہونی تھی, جس سے رشیا اور سینٹرل ایشیا کے لیے راستے کھلنے تھے وارم بارڈر تک آنے کے, اور چائنا کے لیے سینٹرل ایشیا اور یوریشیا کی طرف جانے کے راستے کھلنے تھے, جس سے امن آنا تھا افغانستان میں, وہ کچھ عرصے کے لیے مزید ڈیلے ہو جائے گا. تو یہ 3 بڑے امپلیکیشنز ہیں جو پاکستان کے لیے ہو جائیں گے. لیٹس ہوپ کہ ریجنل کنٹریز دے لرن اے لیسن, کیونکہ آج تک افغانوں کو کوئی بھی ڈکٹیٹ نہیں کر سکا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور پاکستان کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے, پاکستان کا انفلوئنس تھا, انہیں ٹیبل پر بٹھا دیا, بٹ پاکستان طالبان کو کنٹرول نہیں کرتا, نہ وہ کسی کنٹرول کو مانتے ہیں. لہذا غیر ضروری توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے, اور افغانوں کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے خود افغانوں پر چھوڑ دیا جائے تاکہ افغان لیڈ, افغان اون سولوشن سامنے آ سکے. کوائٹ پرٹیننٹ پوائنٹس. یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے, اور جو بات ہو رہی ہے افغانستان کی خانہ جنگی کی, اور اگر خدا نخواستہ خانہ جنگی ہوتی ہے ہمارے پڑوس میں, ہماری مغربی سرحد کے اکراس, تو پھر ریفیوجیز کا جو انفلکس آئے گا, کیا پاکستان 35 لاکھ افغان مہاجرین سے زیادہ مزید ریفیوجیز کو پناہ دینے کے قابل ہے, اور اس کے پھر اثرات پاکستان پہ کیا پڑیں گے؟ کیونکہ دہشت گردی کے واقعات جس طرح سے بڑھتے جا رہے ہیں, پچھلے دنوں لاہور میں ایک بم بلاسٹ ہوا, آپ سے کچھ دیر پہلے کوئٹہ میں ایک, خدا خیر کرے کہ وہ ایک بم بلاسٹ نہ ہو یا دہشت گردی کا واقعہ نہ ہو, لیکن بہرحال دہشت گردی کے خطرات کی تلوار ایک بار پھر پاکستان کے سر پہ منڈلا رہی ہے. تو ان خطرات سے, ان ڈینجر سے پاکستان کس طرح نمٹے گا, اس کے بارے میں سوالات کریں گے جنرل نعیم خالد لودھی صاحب سے اور جنرل اعجاز امان صاحب سے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, خانہ جنگی افغانستان میں اگر ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ریفیوجیز کا, مزید ریفیوجیز کا, افغان ریفیوجیز کا انفلکس آتا ہے, تو پاکستان اس کے لیے کتنا تیار آپ کو نظر آتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ تیار ہونا چاہیے. اگر ہم نے ذرا بھی سبق سیکھا, اور ہم نے میرا خیال ہے یقیناً سبق سیکھا ہے. سب سے بڑی تیاری تو آپ نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر علاقے میں باڑھ لگ چکی ہے, وہاں پر باقاعدہ پوسٹ موجود ہیں,
تو ابھی جو آنا جانا ہے وہ کافی ریگولیٹڈ ہے، اس طریقے سے نہیں ہے کہ جس کے مرضی آئے جس کی مرضی جائے۔ دوسرا ہمیں سیکھنا چاہیے تھا ایران سے، ایران نے تمام ریفیوجیز کو کیمپوں کے اندر محیط رکھا اور ان کو باہر کہیں نہیں جانے دیا، ان کو مکس اپ نہیں ہونے دیا۔ میرا خیال یہ پاکستان کو کرنا چاہیے، پاکستان کو اقوام متحدہ سے یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ہم آپ بے شک کوئی فوج بھیج دیں یا کوئی لوگ بھیج دیں حفاظت کے لیے، بالکل افغانستان کے اندر آپ یہ کیمپ قائم کریں پاکستان کی سرحد کے ساتھ، ہم بھی معاونت کریں گے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو کر سکتے ہیں، لیکن دو تین، ایک تو یہ فرق ہے، ایک اور فرق یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک تو انفلوئنس کا تعلق ہے، ہمیں پتہ ہے کہ افغان طالبان کی 50-60% افغانستان پر انفلوئنس آلریڈی ہے، لیکن 30% پر ابھی انہوں نے اپنی رٹ قائم کر دی ہے، مطلب ان پر اتنے ڈسٹرکٹس کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد، اور وہ قبضہ سارا لڑائی جھگڑے سے نہیں ہوا ہے، بات چیت سے بہت سارے جس پر ہوا ہے۔ تو کتنے ریفیوجیز آئے ہیں ابھی تک؟ 1/3 افغانستان آلریڈی جنگ ہار چکا ہے یا لڑ چکا ہے، یا جو بھی ان کی سول وار ہو چکی۔ میں مانتا ہوں کہ جب قندھار اور یہ کابل جیسے بڑے شہروں کی ان کا بسیج ہوگا تو زیادہ امکان ہے ان کے مہاجرین کے آنے کا، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک تو اتنے نہیں آئیں گے جتنے پہلے آئے تھے، اور دوسری بات یہ کہ پاکستان از ویل پریپیئرڈ دس ٹائم، اس کے باڑھ کی وجہ سے اور اپنی پلاننگ کی وجہ سے، اور اس دفعہ اس قسم کا حروش نہیں مچے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کچھ بھارت کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے ڈسکس کر لیجیے جنرل اعجاز امان صاحب۔ ایک تو بھارت کا افغانستان پہ انفلوئنس، پھر پچھلے دنوں خبر آتی رہی کہ افغان طالبان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کی، جس کی تردید کر دی بھارت نے، لیکن بہرحال ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے بھارت کو پھر شرمندگی بھی دلوائی، انہوں نے شیم اپون کیا بھارت کو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان کا بھارت کے ساتھ تعلقات، اس کے پاکستان پہ کوئی اثرات پڑ سکتے ہیں، اور بھارت کا افغانستان میں کردار؟ ایک تو اس پہ کمنٹ کر دیجیے گا، اینڈ سیکنڈلی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، آل پارٹیز کانفرنس، آپ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں جنرل اعجاز امان صاحب؟ دیکھیں پہلے افغانستان کی بات کر لیتے ہیں۔ افغانستان سے جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ملنے گئے ہیں، انہوں نے ملاقات کرنے کا مقصد یہ تھا جے شنکر کا بھی، کہ وہ لوگ، پہلی بات ریالٹی یہ ہے کہ طالبان ایک ریالٹی ہے۔ انڈین جو ملنے کے گئے ہیں طالبان کے لیے، وہ کوئی نئی ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ کرنے نہیں گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ اٹ لیجیٹیمائزز کہ جو پوزیشن اس وقت طالبان کی ہے وہ اشرف غنی حکومت کی نہیں ہے۔ پھر ان کے جو کونسلیٹس تھے ان میں سے انہوں نے 2 کلوز کیے، اور باقیوں کے تحفظ کی وہ بات چیت کرنے گئے ہیں کہ اگر آپ آتے ہیں اور آپ چاہیں گے کہ ہم یہ کونسلیٹ کلوز کر دیں تو ہم ان کو بند کر دیں گے، ان کے خلاف کوئی وائلنس نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا وہ یہ وعدہ کرنے گئے تھے کہ ہم نے جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹ شروع کیے ہیں، اگر آپ لوگ برسر اقتدار آتے ہیں تو ہم ان کو ہی لے کر آگے چلنا چاہیں گے، ہم اشرف غنی گورنمنٹ کے ساتھ ہونے والے معاہدے آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے تاکہ ہماری افغانستان کے اندر پوزیشن بنی رہے۔ تو یہ 3 گارنٹیز لینے کے لیے وہ گئے تھے۔ اب طالبان نے ان کو کیا ضمانت دی یا ان میں سے کیا انہوں نے اچیو کیا، یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس وقت تک ہندوستان کی کوئی پالیسی ایسی طالبان کے ساتھ نہیں ہے جو پاکستان کے لیے کسی خطرے کا سبب بن سکے۔ ٹھیک، جنرل نعیم صاحب یہی سوال آپ سے، بھارت کے افغان طالبان کے ساتھ تعلقات، بھارت کا افغانستان میں کردار، پاکستان کے اس پہ تحفظات اور پاکستان پہ اثرات اس کے کیا پڑ سکتے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، آل پارٹیز کانفرنس، نریندر مودی کی پوزیشن آپ سمجھتے ہیں کہ کمزور پڑ رہی ہے؟ جی پہلے یہ میں تھوڑا سا یہ بات کر دوں کہ دیکھیں افغانستان ایک آزاد ملک ہوگا، ان وہ اندر سے اپنا جو بھی سسٹم لے کر آتے ہیں وہ دیکھا جائے گا، اور وہ تمام ملکوں سے تعلقات رکھنے کا اس کو حق ہوگا، اور یہ ہم نہیں سمجھے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہندوستان کے ساتھ ان کی کوئی بات چیت ہوگی یا ملاقات ہوگی تو ہمیں کوئی خطرہ ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہندوستان نے اس پورے 20 سال میں کس کا ساتھ دیا ہے اور کس کے ساتھ کھڑا رہا ہے، تو اتنے تو ان کی میموری کمزور نہیں ہے، تو ہمیں اپنے اوپر بھی اعتماد ہونا چاہیے اور ان کے اہلیت پر بھی اعتماد ہونا چاہیے، ملیں وہ بے شک، اور میرا خیال ہے جو ملاقات ہوئی کوئی خاص اس کا آؤٹ کم نہیں ہوا جیسے کہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں۔ آپ کشمیر کی بات کر رہی ہیں کہ وہ جو انہوں نے کانفرنس بلائی تھی، کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا، ہمارے کچھ بہن بھائیوں کا، کہ شاید یہ بات چیت کریں گے جی 370 کو واپس لے کر آئیں گے 35، حالانکہ ہم لگاتار یہ کہہ رہے تھے کہ مودی نے ابھی تک جتنے اقدام اٹھائے ہیں وہ کشمیر کو مزید ہضم کرنے کے لیے، مزید اس پر
اپنا استبداد بڑھانے کے لیے کروائے ہیں. ٹھیک. وہ ڈیموگرافک چینجز لے کر سب کچھ لے کر آ رہا ہے. تو میرا خیال وہ بھی ایک ناکام بات تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ مودی کی جو ایکسٹریمسٹ ہندوؤں میں جو اس کی کانسٹیٹوئنسی ہے اس کو وہ چھوڑے گا نہیں, اور وہ پاکستان کے مخالف اور اپنی اس قسم کے کام کرتا رہے گا. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ کمزور ہو گیا ہے جب تک کہ یہ کانسٹیٹوئنسی کمزور نہیں ہو جاتی, جو کہ ہو رہی ہے ود دی پیسج آف ٹائم. جو مین اسٹریم باقی بھارت کی پارٹیز ہیں, جو ان کی سول سوسائٹی ہے, وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مودی اپنا طریقہ نہیں چھوڑے گا, لیکن ود دی پیسج آف ٹائم وہ چھوٹا ہوتا جائے گا پولیٹیکلی. یہ میرا اپنا اندازہ ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب. جنرل اعجاز اعوان صاحب بہت زبردست اپنے تجزیے دے رہے تھے کہ آئندہ پاکستان کے لیے صورتحال کس طرح سے وہ تبدیل ہوتے دیکھتے ہیں. جو خطے کے حالات مسلسل تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں, توقع کرتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جب ختم ہوگا تو اس میں سے پاکستان کے لیے بہتری سامنے آئے گی, اور وزیر اعظم کی اس اجلاس میں غیر حاضری کے باوجود حکومت اپوزیشن کے ساتھ مل کے پاکستان کو درپیش خطرات کا حل نکالے گی. I'll see you inshallah coming week on Monday. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.